نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جمل حول الانتخابات انتخابات کے حوالے سے جملہ انتخابات کے حوالے سے یہ دوسرا حوار ہے۔ انتہائی بہترین، عمدہ، جدید اسلوب اور تعبیرات اس حوار میں استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس کورس کو مکمل سنیں، خود بھی استفادہ کریں اور سب لوگوں کو، سب دوستوں کو بھیجیں اپنے واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک کے گروپوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء، علماء، طالبات اس کورس سے استفادہ کریں۔ گھر بیٹھے دوران تعلیم یا دوران مصروفیت جدید اور کامل عربی پر مہارت حاصل کریں۔ ہمارے اس پورے کورس کو اگر آپ مکمل سنیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ عربی میں مکمل مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے فشل الرئیس السابق فی الانتخابات۔ فشل یفشل یعنی کمزور ہو جانا، بیکار ہو جانا، ناکام ہو جانا۔ الرئیس السابق، سابق صدر کو کہتے ہیں۔ رئیس یا بڑے کو کہتے ہیں، جو کسی ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رئیس۔ رئیس الوزراء وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ فشل الرئیس الوزراء السابق فی الانتخابات، سابق وزیر اعظم انتخابات میں ناکام ہو گئے یعنی صدر یا وزیر اعظم انتخابات میں ناکام ہو گیا۔ ما كان عادلا في حكمه فلذا لم ينتخبه احد۔ عادل، عدل یعدل، اس کا معنی ہے عدالت کرنا، ضرب سے۔ عادل اسم فاعل کا صیغہ ہے عدالت کرنے والا۔ ما كان عادلا فی حکمہ، اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں وہ عدالت کرنے والا نہیں تھا۔ فلذا لم ينتخبه احد، اسی لیے کسی ایک نے اس کو چنا نہیں۔ انتخب ینتخب، انتخاب اس کا معنی ہے چننا، انتخاب کرنا۔ اگلا لفظ ہے فاز الحزب الفلانی بفارق الاصوات۔ فارق کہتے ہیں بڑی تعداد کو۔ فاز یفوز، کامیاب ہو جانا، نصر سے ہے۔ الحزب الفلانی، حزب جماعت کو کہتے ہیں، فلاں جماعت کامیاب ہو گئی۔ بفارق الاصوات، اصوات ووٹ کو کہتے ہیں۔ اعطاء، افتاء، اصوات یا تصویت الادلاء یا اظہار الرأی، ان سب کا معنی ہے ووٹ، یعنی فلاں جماعت بڑی ووٹوں سے کامیاب ہو گئی۔ فاز الحزب الفلانی بفارق الاصوات۔ نعم لأنه اشترى اصوات عامة الناس، جی ہاں اس لیے کہ اس نے عام لوگوں کے ووٹوں کو خریدا۔ اشترى، خریدا، اصوات ووٹ، عامة الناس عام لوگوں کی، لأنه اشترى اصوات عامة الناس۔ انسحب التنظیم الفلانی من الانتخابات۔ انسحب ینسحب، انسحاب اس کا معنی ہے نکل جانا، کھسک جانا۔ فلاں جماعت انتخابات سے نکل گئی۔ اس نے کہا کہ لکنه انضم الى کتلة الرئیس الحالی۔ انضم، ینضم، انضمام اس کا معنی ہے مل جانا، لیکن وہ مل گئی الی کتلہ۔ کتلہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے کتل۔ کتل کہتے ہیں جماعت کو یا ڈھیر کو، یکجا شدہ بہت ساری چیزیں جو ایک جگہ جمع کی گئی ہیں ان کو کتل کہا جاتا ہے، کتلہ، ڈھیر۔ تو اگر کسی نظریے اور رائے پر لوگ متحد ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کتلہ۔ انشاء و تکوین کتلہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک جماعت پر جمع ہو جانا، یا جو ہے وہ
تکتیل دول، ملکوں کا جو بلاک ہوتا ہے، کئی ملک مل کے جو ہے نا ایک بلاک بناتے ہیں، جیسے یہاں پر جو نیٹو کا ہے، اور اسی طرح عرب بلاک ہے، تو اس کو کہتے ہیں جیسے. تو انضم الی کتلۃ الرئیس الحالی، موجودہ صدر کے جماعت کے ساتھ وہ مل گیا، یعنی فلاں جماعت موجودہ صدر کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ مل گئی. اگلا لفظ ہے اعتلا فلان صحوۃ الرئاسۃ بعد فوزہ فی الانتخابات. اعتلا یعتلی اعتلاء، اس کا معنی ہے اونچی جگہ پر آنا، یعنی آنا. اعتلاء منصۃ الخطابہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انتخابات کے لیے اسٹیج پر آئے، ٹھیک، یعنی خطابت کے لیے. اعتلاء منصۃ الوعظۃ، وعظ یعنی تقریر کی اسٹیج پر آنا، یعنی کسی مقام پر چلے جانا، یعنی اسٹیج پر یا کرسی پر جو ہے وہ بیٹھ جانا. فلان فلاں صحوۃ الرئاسہ، صحوہ کہتے ہیں گھوڑے کی پیٹھ کو، یا سب سے اونچی چیز کو، بلند حصہ جو ہوتا ہے، سب سے بلند حصہ، اس کو کہتے ہیں صحوہ. اعتلا فلان صحوۃ الرئاسۃ، ریاسہ جو ہے وہ ریاست کو کہتے ہیں، صدارت یا بڑا ہیڈ. فلاں جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پر آ گیا بعد فوزہ فی الانتخابات، انتخابات میں کامیابی کے بعد. ٹھیک ہے. اعتلا فلان صحوۃ الرئاسۃ، فلاں صدارتی کرسی پر بیٹھ گیا، گامزن ہو گیا، بعد فوزہ فی الانتخابات، اس کے انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد. نسأل اللہ ان یرزقنا خیرہ ویبعد عنا شرہ، اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں، سأل یسأل فتح سے، ان یرزقنا، رزق یرزق دینا، نعمت دینا، کہ اللہ ہمیں دے دے خیرہ، اس کا خیر، ویبعد عنا شرہ، اللہ ہم سے دور کرے اس کا شر. ابعد یبعد، ابعاد اس کا معنی ہے دور کرنا، اور اسی طرح بعد یبعد، کرم سے اس کا معنی ہے دور ہو جانا. تمت صفقۃ بیع الاصوات بین الحزب الفلانی والحرکۃ الفلانی. تمت مکمل ہو گئی، صفقۃ بیع الاصوات، صفقہ کہتے ہیں معاملے کو، یعنی جیسے خرید و فروخت میں صفقۃً دون صفقۃٍ کہتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. بیع الاصوات، بیع الاصوات یہاں پر یعنی ووٹ بیچنے کی، ووٹ بیچنے کا جو معاملہ ہے، خرید و فروخت ہے، وہ مکمل ہو گیا فلاں جماعت اور فلاں پارٹی کے درمیان. بین الحزب الفلانی والحرکۃ الفلانیہ، حرکت بھی ہوئی، حرکت جماعت کو کہتے ہیں، الحرکۃ الفلانیہ. هل تم هذا بصورت سریۃ ام معلنۃ، کیا یہ مکمل ہوا ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر؟ صورت سریہ، بصورت سریہ خفیہ طور پر، ام معلنہ یا علانیہ طور پر. فلان قد امل الشعب بتعدیل قوانین الضرائب وتحسین معاش الفرد. فلاں نے امل الشعب، عوام کو جو ہے امید دلایا ہے، بتعدیل قوانین الضرائب، ضرائب ضریبہ کی جمع، ضریبہ کہتے ہیں ٹیکس کو، یعنی ٹیکس کے قوانین کو برابر کرنے کی جو ہے وہ عوام کو امید دلائی ہے. وتحسین معاش الفرد، اور روزگار، افراد کے روزگار کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی امید دلائی ہے. فلان قد امل الشعب بتعدیل قوانین الضرائب وتحسین معاش الفرد، فلاں نے عوام کو امید دلایا ہے ٹیکس کے قوانین کو بہتر کرنے کی اور افراد کے معاش کو اچھا کرنے کی. جیسے عام طور پر صدر یا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ خطاب کرتا ہے اور اس میں وہ اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. هذه مجرد
وعود جوفاء لا يفي بواحد منها هذه مجرد وعود، مجرد خالی، هذه مجرد وعود یہ خالی وعدے ہیں۔ جوفا کہتے ہیں سوکھی، یا جوفا کہتے ہیں خشک، یعنی یہ مجرد وعود جوفا یہ خالی خشک صرف کہ صرف وعدے ہیں۔ اردو میں جس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ صرف وعدے ہی وعدے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مجرد وعود جوفا لا یفی بواحد منہما، پورا نہیں کیا جاتا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ وفا یفی کا معنی ہے پورا کرنا۔ فشل فلان فشلا ذریعا حیث لم ينتخبه الا قلۃ، فلاں ایسے ناکام ہو گیا بڑا خطرناک ترین عبرتناک شکست کہ حیث لم ينتخبه الا قلۃ، کہ اس کو منتخب نہیں کیا مگر بہت کم لوگوں نے، قلہ قلیل سے ہیں، یعنی بہت سے کم لوگوں نے اس کو منتخب کیا۔ فشلا ذریعا عبرتناک شکست۔ هذا المتوقع لأنه ما قدم شيئا للشعب بل اختلس ونهب، هذا المتوقع یہی چانس تھا، توقع یتوقع توقع امید رکھنا، یہی امید تھی، یہی امکان تھا، یہی چانس تھا، لأنه ما قدم شيئا للشعب، اس لیے کہ اس نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ما قدم شيئا للشعب عوام کے لیے کچھ پیش نہیں کیا، بل اختلس ونہب، اختلس یختلس، اختلاس کا معنی ہے آپس میں چینا جپٹی کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے چھیننا، جیسے یتخالسان انفسہما، اختلس خطف خطفا اختطف نزع سحب سلب اغتصب، یہ سارے ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں، چھینا جپٹی کرنا، بس صرف اس نے چھینا، ونہبا اور لوٹا، نہبا اس کا معنی ہے لوٹنا، لوٹ مار کرنے کو کہتے ہیں، یعنی هذا المتوقع یہی چانس تھا، اس لیے کہ ما قدم شیئا للشعب عوام کے لیے کچھ بھی آگے نہیں کیا، بل اختلس بلکہ صرف چھینا لیا، ونہبا اور لوٹا۔ الانتخاب مجرد اسکات للشعب والا فالرئیس قد قررته الدول الكبرى من قبل، کہہ رہے ہیں کہ الانتخابات و انتخابات مجرد اسکات للشعب، اسکت یسکت اسکات کہتے ہیں خاموش کرنا، مجرد فقط عوام کو خاموش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وَإِلَّا فَالرَّئِيسُ قَدْ قَرَّرَتْهُ الدُّوَلُ الْكُبْرَى مِن قبل، ورنہ صدر یا وزیر اعظم تو چنتے ہیں بڑے ممالک اس سے پہلے، رئیس کو قد قررتہ یعنی اس کو چنتے ہیں، قررت کا فاعل ہے الدول الکبریٰ بڑے ممالک، من قبل اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بعد لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ بل هذا الذي قلت مجرد وهم لا يمت الى الحقيقة بصلة، هذا الذي قلت مجرد وهم، یہ جو آپ نے کہا یہ صرف ایک وہم ہے، لا يمت الى الحقيقة بصلة، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ استبدت السلطة بالحكم واجلت الانتخابات، استبد یعنی اس کا معنی ہے ظلم کرنا، استبد السلطة بالحکم یعنی یعنی وہ سلطان یعنی بادشاہ نے یا حکومت نے جو ہے نا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر دیا، یہ فیصلہ کر کے وَأَجَّلَتِ الانتخابات اور انتخابات کو مؤخر کر دیا، یا استبد کا معنی ہے منتشر کرنا، یعنی حکومت نے منتشر کر دیا فیصلے کو اور انتخابات کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا۔ بدد الشیء تبدیدا اس کا معنی ہے بکھیرنا، منتشر کرنا، برباد کرنا، یعنی حکومت نے احکامات کو جو ہے وہ بکھیر دیا، جسے کہتے ہیں نا ملکی قوانین کو جو ہے نا یعنی رون ڈالا اور انتخابات کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا۔ اجل یؤجل تاجیل اس کا معنی ہے مؤخر کرنا۔ هذا استفزاز وقهر لا جمہوریت ودیمقراطیت کما یزعمون،
استفزز یستفزز استفزاز اس کا معنی ہے چالاکی یا پریشان کرنا، ذلیل سمجھنا، بے چین کرنا، یہ تو ذلیل کرنا ہے۔ وقہر اور سزا ہے، یا قہر یعنی مجبوری ہے، یعنی جبر ہے۔ لا جمہوریت و ڈیمقراطیہ، یہ کوئی جمہوری نہیں ہے، جمہوریت اور ڈیمقراطیہ اس نظام کو کہتے ہیں۔ کما یزعمون، یزعمون جس طرح کہ وہ سمجھتے ہیں، زعم یزعم اس کا معنی ہے سمجھنا۔ ما ہوا رمز الانتخابات لفلان، انتخابات میں نشانی کیا ہے فلاں کی، رمز نشانی کو کہتے ہیں اور کوڈ کو کہتے ہیں۔ فلاں کی انتخابی نشان کیا ہیں؟ اظنہ اختار السلم کعلامت انتخابیت، کہ اس نے سیڑھی کو چنا ہے انتخابی علامت کے لیے۔ انتخب فلان کعضو فی مجلس الشورى، فلاں جو ہے وہ مجلس شورا کے عضو کے لیے چنا گیا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ مجلس کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کی جو ارکان رکن کے لیے فلاں جو ہے وہ چن لیا گیا، عضو حصے کو کہتے ہیں۔ مجلس الشورا فی بلدنا لا یقدم ولا یؤخر، ہمارے مجلس شورا جو ہے وہ ہمارے شہر کی نہ وہ آگے ہوتی ہے نہ وہ پیچھے ہو جاتی ہیں، نہ آگے کرتی ہیں نہ وہ پیچھے کرتی ہیں، نہ کسی کو آگے کرتی ہے نہ کسی کو پیچھے۔ فلان خدع الناس، نہیں خدع الناس بالشہادات المزورہ، فلاں نے لوگوں کو دھوکہ دیا جو ہے وہ جعلی اسناد کے ساتھ۔ مزورہ یعنی زورہ اس کا معنی ہے ٹھیک کرنا، سیدھا کرنا یا جعلی بنانا، کھوٹ کرنا۔ تو فلاں نے جو ہے وہ جعلی اسناد کے ساتھ، جعلی ڈگری کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا۔ انقلب الحال رأسا علی عقب، یعنی انقلب ینقلب انقلاب الٹ جانا، موجودہ حال جو ہے وہ حال نے پلٹ دیا ان کے سر کو پاؤں پر، یعنی سارا کام الٹ کر دیا۔ الامی یقدم شہادت الدکتورا، ایک ان پڑھ بھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی جو ہے ڈگری پیش کرتا ہے، یعنی اب حالات الٹ گئے ہیں۔ انقلب الحال رأسا علی عقب کہتے ہیں کہ اب حالات الٹ گئے، سر پاؤں پر گر گیا، تو اس کا کیا مطلب حالات الٹ ہو گئے ہیں۔ جاہل آدمی، الامی یقدم شہادت الدکتورا، پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے۔ نصبت الحکومت الجدیدۃ وقوّضت القدیمہ، نصبت الحکومت الجدیدہ، نئی حکومت قائم کر دی گئی، وقوّضت القدیمہ اور پرانی جو ہے وہ گرا دی گئی۔ قوّض یقوّض تقویض اس کا معنی ہے منہدم کرنا، جڑ سے ختم کرنا، یا اسی طرح قاضی یقاضی مقاضاتاً، باب مفعول سے اس کا معنی ہے کسی کے خلاف کیس کرنا، کسی کے خلاف عدالتی کیس کرنا۔ قالوها من قبل لو دامت لمن قبلک لما وصلت الیک، قالوها من قبل، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لو دامت لمن قبلک لما وصلت الیک، کہ اگر آپ سے پہلے والے گورنمنٹ بھی مسلسل رہتی تو یہ حکومت آپ تک نہیں پہنچتی۔ لو دامت اگر ہمیشہ رہتی، لمن قبلک آپ سے پہلے والوں کے لیے، تو لما وصلت الیک۔ تسلم فلان منصبا حساسا فی الوزارۃ الداخلیۃ، فلاں کے لیے حساس منصب جو ہے وزارت داخلہ میں حوالہ کر دیا گیا، یعنی فلاں کو وزارت داخلہ میں ایک حساس منصب دیا گیا۔ للاسف الشدید توسطت الامور لغیر اہلیہ، افسوس کے ساتھ کہ معاملات جو ہے وہ نااہل لوگوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اذا وسدت الامور لغیر اہلیہ، حدیث کی جو ہے توسدت اس کا معنی سہارا لینا، کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، نااہل لوگوں کو جو ہے وہ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے یا ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ انتخابات کے حوالے سے جدید اور بہترین جملے آ گئے آپ کے سامنے، ان کو یاد کیجئے، استعمال کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بھی آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔